اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسی بات کا تقاضا کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح الفاظ کے اندر فرمایا کہ اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، میری ذات گرامی پر یہ دروازہ بند ہو چکا، اب تم ہی میرے نائب ہو، تم ہی میرے وارث ہو۔ اب جو حکم اللہ نے مجھے دیا تھا میں تو اپنی طبی عمر گزار کر اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اور یہ باری بار کم ذمہ داری، یہ فرائض کی بجاوری اور انجام دہی اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصد اور فرمان ہے اس کے مطابق بات کی جائے۔ اور اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرمانے کی نشانیاں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں اور تھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی کرامات اور معجزے اور تھے۔ تمہیں معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھیں کھولو، چمکتے سورج کو دیکھو، دمکتے چاند کو دیکھو، جگمگاتے تاروں پر تم نظر ڈالو، یہ ہوائیں اور فضائیں خود تمہیں مجبور کرتی ہیں کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا بدیع السماوات والارض خلاق ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ کون ہے؟ آج ٹھنڈ سے انسان ٹھٹر رہا ہے، کپ کپی تاری ہے، ہزار جتن کے باوجود یہ ٹھنڈ کا دیو قابو میں نہیں آ رہا، لیکن 2 مہینے کے بعد دیکھیے گا کہ تمام تر مصنوعی طریقوں کے باوجود کتنی ہی ٹھنڈی مشینیں کمرے کے اندر لگا لو، اتنی برودت اور ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے کرنے والا؟ اور پھر تم زمین کی طرف دیکھو، اور زمین کے متعلق ہزاروں علم، جیولوجی کے اعتبار سے نہ جانے کیسے کیسے نام، زمین کی سطح کے بارے میں، زمین کی مٹی کے بارے میں، اس کی تاثیر کے بارے میں، اس کے خواص کے بارے میں، اور یہ پہاڑ، یہ ندی نالے، یہ نہریں اور دریا اور سمندر، یہ خود تمہیں پکار رہے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا فرج البصر هل تری من فطور، نظر دوڑاؤ، پھر نظر دوڑاؤ، پھر نظر دوڑاؤ، بالآخر تم اس بات کا اقرار کرو گے یہ کائنات بے عیب ہے، اس میں کوئی خلل نہیں، بنانے والی وہ ذات اقدس ہے جو سبوح قدوس، پوری کائنات اس کی حمد کے گیت گاتی ہے، وہ پاک ہے، کوئی خلا نہیں چھوڑا اور کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور پھر زمین کی تہ کے اندر چلے جاؤ، پانی بھی ہے، معدنیات ہزاروں قسم کی، کہیں لوہا ہے، کہیں کوئلہ ہے، کہیں سونا ہے، کہیں چاندی ہے، کہیں ہیرے جواہر ہیں، مختلف معدنیات، پھر ایک ایک کے بارے میں مختلف جنسیں اور قسمیں، یہ تمہیں خود دعوت دے رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ کائنات ارضی، اس کا ایک ایک ذرہ، آسمان کی بلندی اور اس کی ایک ایک چیز تمہیں دعوت دے رہی۔ اور پھر آخر کے اندر ایک مسلمان کی دعا اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کی ہے کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، اور پھر خالی نام نہیں لیتا، الحمدللہ کا معنی اللہ کی حمد نہیں ہے، یہ ترجمہ ضرور ہے۔ اگر تم نے خود پیٹ بھرا ہے اور تمہارا ہمسایہ بھوکا رہ گیا تو حمد کے تقاضے تم نے پورے نہیں کیے،
اگر اپنا بدن ڈانپا ہوا ہے اور تمہارا قریبی کپڑوں کو ترس رہا ہے اور تم لاکھ حمد کے ترانے گاؤ، جھوٹ بکتے ہو، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، حمد کا تو معنی یہ ہے کہ اپنے ساتھ جہاں تک طاقت ہے گرد و نواح کے لوگوں کو اور اپنے ماحول کو اسے متاثر کرو۔ اور پھر ایک مسلمان یہ دعا بھی کرتا ہے کہ ربا نہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ ہر چیز آپ کی قدرت کاملہ کا بہترین نمونہ ہے، تو درگزر فرما، ہمیں جہنم سے بچا اور جنت کے اندر داخل فرما، کامیاب فرما دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی شادوں فرحاں فرما۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اب اللہ نے تو ان سے وعدہ لیا تھا، یہ قول اقرار ہو گیا تھا، اور یہ ہر بندے کے ساتھ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہ تو اللہ نے وعدہ لیا تھا ان سے بھی اور ہم سے بھی لیا ہوا ہے، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کیا وعدہ لیا گیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، چھپاؤ گے نہیں، نخرے نہیں دکھاؤ گے، جان نہیں چھڑاؤ گے، حجرہ کے اندر بند ہو کے نہیں بیٹھ جاؤ گے، ایک ایک جزی کو اور ایک ایک بات کو پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بات ماننا تو بہت دور کی بات، الٹی ہی چال چل پڑے، ہر چیز کو پسے پش ڈال دیا، اللہ کے حکم کو درخوئے اتنا نہ سمجھا اور قابل عمل نہ جانا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پیسہ آنا چاہیے، فتویٰ آپ کی مرضی کا ہوگا، معنی بدل دیں گے، مطالب بدل دیں گے، قرآن کی آیت کا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی 4 پیسوں کے بدل کے اندر بدل کے رکھ دیں گے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کام تو کوئی ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہوگا، یہ گھاٹے کا کاروبار ہے جو تم کر رہے ہو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، مت گمان کرو ان کی خوشی پر، یہ تو یہ چاہتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا، کچھ کرے نہیں، زندہ باد کے نعرے لگ جائیں، کندھوں پہ اٹھا لیا جائے، دیواروں پر اشتہارات لگ جائیں اور بہت بڑا نام ان کا شمار کیا جائے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تمہارا کیا خیال ہے کہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ یہ زندہ باد کے نعرے، بڑے بڑے القابات اور مرحبا کے نعرے کہنے عذاب سے بچا لیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، نہ تو یہ عذاب سے بچیں گے، نہ جنت کے اندر جائیں گے، الٹا وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو چاہیں کر لیں، من کی مرادیں پوری کر لیں، مال و دولت اکٹھا کر لیں، آخر ہمارے پاس ہمارا مال آ جانا ہے، یہ دولت ہماری ہے جو اس کائنات کے اندر بکھری ہوئی ہے، چند دن کے لیے ہم نے تمہیں کسی جائیداد کا اور روپے پیسے کا مالک بنایا، نہ استعمال کرنے والا رہے گا، نہ پہننے والا رہے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہاں ایک اور بات بھی بتائیے کہ دیکھو، اگر تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو گے تو اللہ تمہارے دامن کو دولت سے مالا مال کر دے گا، تمہارے وجود کو، اور تمہیں نواز دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا اور چھوٹا اور بڑا ہونا اور گرم اور سرد ہونا، لآیات لأولی الالباب، اگر تمہارے سر کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اولی الالباب کی اللہ خود ہی تشریح کر رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمد کے ترانے گاتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں کے بل بیٹھ کر بھی اور اٹھ کر بھی۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان، سورج، چاند، تارے، یہ زمین، یہ میدان، یہ سنگلاخ وادیاں کہ بہتے ہوئے دریا، بکھرے ہوئے سمندر، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں کی طرف تمہیں بلا رہی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ یہ بات رائگاں نہیں، یہ فضول نہیں پیدا کی گئی، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت عملی کار فرما ہے، میں اس کا یقین رکھتا ہوں اور اطمینان رکھتا ہوں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تیرا کوئی کام حکمت و دانائی سے خالی نہیں، تو بے عیب ہے اور پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار، اے اللہ جو جہنم میں چلا گیا فقط اخزیت، ہوا اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، وہ تو ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا، حشر کے میدان کے اندر پوری کائنات کے سامنے وہ ننگا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ہمارا ظالموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ربنا، یعنی اب پھر دیکھیے کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو بار بار اپنی عاجزی اور بے بسی اور اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کی بات کرتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ ہم نے سنا کہ پکارنے والا ایمان کی طرف بلا رہا ہے۔ ان آمنوا بربکم، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم تو مان گئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب ایمان لانا میرے نیک اعمال ہیں، اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، ہمارا انجام بدماشوں کے ساتھ نہیں، سرمایہ داروں کے ساتھ نہیں، حکمرانوں کے ساتھ نہیں، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام کرنا۔ اور آخری آیت مبارکہ ربنا، پھر وہی ندا، خوبصورت طریقہ کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، جو جو نبیوں کے ذریعے تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جنت ملے گی، یہ نعمتیں ملیں گی، یہ آسانیاں اور آسائشیں ملیں گی اور یہ انجام ہمارا ہوگا، ہمیں عطا فرما دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اللہ ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، دنیا کے اندر بھی آپ نے ہماری پردہ پوشی کی، ہمارے عیبوں کو ڈھانپے رکھا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا، اور یہی دعا آج ہم اللہ آپ سے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرے، قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ہماری پردہ پوشی کرنا کہ تو ستار ہے۔ ربنا انک لا تخلف المیعاد، اللہ جب تو وعدہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تو وعدہ خلافی کرے۔ ہم تیرے عاجز و درماندہ بندے تم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اندر داخل فرما اور جہنم سے ہمیں آزادی عطا فرما، اور معاشر کے میدان کے اندر باقی لوگ جب اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر ان کا ظاہر اور باطن پوری کائنات کے سامنے آ جائے گا، اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچا، اور یہی ہماری آخری دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔